السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے درود و سلام محمد و آل محمد پہ، صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ان کو بر وقت ملتا رہے۔ آج ہم بات کریں گے محرم الاحرام میں نقش مثلث کی زکوٰۃ ادا کرنے کے طریقے کے بارے میں۔ بزرگوں کے معمول میں رہا ہے کہ وہ محرم میں پہلے 10 دنوں میں نقش مثلث اور ناد علی شریف کی زکوٰۃ ادا کرتے رہے ہیں، کیونکہ یہ 10 دن بہت ہی اہم ہوتے ہیں عملیات کے حوالے سے۔ ان 10 دنوں میں جو بھی اعمال کیے جائیں پورے سال تک پھر ان کی تاثیر رہتی ہے۔ تو کچھ بات ہم کرتے ہیں نقش مثلث کے بارے میں کہ نقش مثلث کی تھوڑی سی تاریخ آپ کو بتاتا چلوں۔ نقش مثلث کو نقش 15 کہتے ہیں۔ یہ نقش اماں حوا سے بھی منسوب ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے بھی منسوب ہے، پھر ہود علیہ السلام سے بھی، کیونکہ یہ نقش 15 کا نقش ہے، اور اماں حوا کے جو اعداد ہیں نام کے وہ بھی 15 ہیں، اور آدم علیہ السلام کے نام کے جو عدد ہیں 45، ان کو جمع کریں تو 45 بھی بنتا ہے۔ ہود علیہ السلام کے عدد بھی ان کو جمع کریں تو ہود علیہ السلام کے نام کے عدد بھی بنتے ہیں۔ اصل میں یہ نقش جو بھی انبیاء کرام آئے ہیں ان کو ایک اللہ تعالیٰ نے اسم تعلیم کیا، جن کی ریاضت کی انہوں نے، پھر وہ اپنے مقام پر پہنچے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو اسم تعلیم کیا گیا تھا وہ تھا اسم یا دیانو۔ تو آپ نے جب یا دیانو کے صاحب دعوات ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام، پھر آپ کو 2 چیزیں عطا کی گئی، ایک تو نقش مثلث اور دوسرا دعائے برحتیہ شریف۔ دعائے برحتیہ اور نقش مثلث۔ نقش مثلث علماء کرام لکھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی پہ یہ نقش کندہ تھا، جس کی وجہ سے ان کو اتنی بڑی بادشاہت ملی۔ ہوائیں، چرند پرند سب چیزیں ان کے تابع تھی صرف اس چیز کی وجہ سے۔ اب جو لوگ ان چیزوں کو مانتے ہیں، جن کو ان چیزوں کی اہمیت کا پتہ ہے ان کو پتہ ہے، جنہوں نے نہیں مانا انہوں نے نہیں ماننا، چاہے وہ آنکھوں سے بھی دیکھ لیں۔ ہم لوگوں کی ان کی اصلیت پتہ ہے، ان کی تاریخ پتہ ہے، ان کی طاقت پتہ ہے، ہم ان چیز کو مانتے ہیں۔ جن لوگوں کو ان کی اہمیت کا، ان کی طاقت کا، ان کی تاریخ کا نہیں پتہ، انہوں نے نہیں ماننا چاہے ہم کچھ بھی کر لیں۔ تو یہ بحث بالکل فضول ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی پہ یہ نقش کندہ تھا جس کی وجہ سے ان کو اتنی بڑی بادشاہت ملی۔ سلیمان علیہ السلام کے بعد جو سب سے بڑے صاحب دعوات گزرے ہیں وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ وہ ان کے صاحب دعوات گزرے ہیں۔ انہوں نے اس نقش کی تعریف میں لکھا ہے کہ اگر اس کا صاحب دعوات نقش مثلث کا کسی مردے کے گلے میں بھی یہ نقش ڈال دے تو وہ بھی زندہ ہو جائے گا۔ اس سے کراماتیں ظہور میں آئی ہیں اس نقش سے، کیونکہ سب سے پہلے جو زمین پہ اترا وہ یہ نقش تھا۔ اس سے پھر آگے علماء کرام نے جو گزرے ہیں انہوں نے پھر آگے نقش مربع، پھر مصبع، پھر مثلث، پھر 2 پایا نقش، پھر آگے جتنے بھی نقش چلے ہیں وہ اس سے ہی استخراج ہوئے ہیں۔ جو مین نقش ہے وہ یہ، اگر ہم اس کی زکوٰۃ ادا کر لیں گے تو پھر ہمارے سارے نقش ہی چلیں گے۔ نقش مربع بھی چلے گا، مسدس بھی چلے گا، نقش 2 پایا بھی چلے گا، جو بھی نقش ہم لکھیں گے وہ چلے گا، بس ہم نے اس کی زکوٰۃ ادا کر لیں تو۔ اچھا، اس کے بعد نقش امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد پھر داتا حضور اس کے صاحب دعوات گزرے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں اس کو بہت لکھا اور اپنے جو مریدین تھے ان کو بھی بہت لکھوایا داتا حضور نے۔ تو اس سے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو 15 کا عدد ہے اس کو ہم ہر طرف سے جمع کریں گے، اوپر سے نیچے، یہاں سے جو عدد آئے گا وہ 15 آئے گا۔
یعنی 8 اور 1 9 اور 6 15، 6 اور 7 13 اور 2 15، 9 اور 2 11 اور 4 15، 4 اور 3 7 اور 8 15۔ ادھر سے جمع کریں گے، ادھر سے، یہ ہر طرف سے نقش کے اعداد جو آئیں گے 15 آئیں گے۔ اور 15 کا جو عدد ہے اس کو بہت ہی طاقتور ترین عدد مانا جاتا ہے۔ یہودی اس کو عدد کو بہت اہمیت دیتے ہیں، کیونکہ 5 اور 1 6، زمین و آسمان کو جو پیدا کیا گیا وہ کتنے دنوں میں پیدا کیا گیا؟ 6 دنوں میں پیدا کیا گیا۔ اور 7ویں مقام پہ اللہ تعالیٰ ظہور فرما ہے۔ 6 آسمان ہے تو 7ویں آسمان پہ اللہ تعالیٰ ظہور فرما ہے۔ بزرگوں نے اس کے بارے میں بہت لکھا ہے۔ اصل میں اب یہ چیزیں عام ہو گئی ہیں، پہلے بزرگوں نے ان چیزوں کو عام نہیں کیا کہ یہ کسی غلط لوگوں کے ہاتھوں میں نہ لگ جائیں، کیونکہ ایک تلوار ہے وہ آپ کی حفاظت بھی کرتی ہے، اگر آپ اس کو غلط استعمال کریں گے تو پھر اس سے نقصان بھی لوگوں کو ہوگا۔ اسی طرح یہ بھی ایک تلوار ہے، اس سے اگر آپ اپنی حفاظت لیں گے حفاظت بھی ہوگی، مخلوق کے فائدے کے لیے استعمال کریں گے تو وہ فائدے کے لیے بھی استعمال ہوگا، اگر نقصان کے لیے استعمال کریں گے تب بھی یہ طاقت، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیز آئی ہے وہ برحق ہے، اس نے کام کرنا ہی کرنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو اب اس میں آپ نے اپنے، اس لیے علماء کرام نے ان چیزوں کو چھپایا تھا کہ یہ چیزیں کسی ناحق لوگوں کے ہاتھ نہ لگ جائیں۔ اچھا، اب ہم اس کی زکوٰۃ کے بارے میں کچھ بتاتا چلوں۔ یہ نقشہ مثلث آتشی چال سے یہ نقش ہے، اس کو آپ نے 45 نقش لکھنے ہیں روز۔ یاد رکھیں گے آپ نے دن میں لکھنے ہیں جب سورج نکلا ہوا ہو، رات میں آپ نقش نہیں لکھ سکتے۔ 45 نقش آپ نے لکھنے ہیں روز 9 دن تک۔ 10ویں دن آپ نے 45 نقش لکھ کے اس کی زکوٰۃ مکمل ہو جائے گی۔ پھر آپ ان کو آٹے کی گولیاں بنا کے پاس کہیں نہر، سمندر یا دریا میں اس کو بہا دیں، بس یہ آپ کی 1 سال کے لیے نقش مثلث کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، آپ اس کے عامل ہیں۔ اس کے بعد کسی کے لیے بھی آپ یہ نقش لکھیں گے، چاروں چالوں سے ہی لکھیں۔ ایک نقش جو آتشی ہے یہ بہت ہی طاقتور چال ہے، یہ ساری چالوں پہ حاوی ہے۔ ایک چال کے مطابق زکوٰۃ ادا کر لیں گے تو تمام چالیں ہی کام کریں گی۔ پھر آپ جس کے لیے بھی نقش لکھیں گے انشاءاللہ وہ کام کرے گا۔ 10ویں دن جب آپ نے 45 مرتبہ نقش لکھ لیے، اس کے بعد آپ نے کوئی میٹھے کا، چاہے شرینی لے لیں چاہے کوئی میٹھا پکا لیں، اس کے اوپر فاتحہ دلائیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی، پھر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی، پھر داتا حضور کی، پھر نقش مثلث کے موکلان کو اس کا ثواب ہدیہ کر دیں۔ یہ آپ کی 10 دن کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، 1 سال تک آپ اس کے عامل ہو جائیں گے۔ تو امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔